تخلیق کا عمل۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، بس میں نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا تاکہ میری پہچان ہو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور چاہت یہی ہے کہ ان کی پہچان ہو، ان کی معرفت ہو اور ان تک رسائی حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق کو تخلیق کیا گیا۔ تخلیق کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی۔ ذات ایک ہی ہے، وجود صرف ایک ہی ہے۔ اس وجود نے تنزیلات کے ذریعے مرحلہ وار اترتے ہوئے عالم ناسوت تک قدم رکھا، اور مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کی پہچان کرائی جائے اور اپنی معرفت کا اظہار کیا جائے۔ مراحل تخلیق۔ اس پورے عمل میں سب سے پہلی کیفیت کو احدیت کہا جاتا ہے، یعنی اس مقام پہ صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود تھی، مگر صرف علم الہی میں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ وحدت ہے، جہاں صفات موجود ہیں، یہاں اللہ کی صفات کا ظہور ہوا۔ پھر تیسرا مرحلہ وحدانیت ہے، جہاں ذات اور صفات دونوں موجود ہیں، مگر عملی طور پر نہیں، بلکہ یہ سب کچھ علم الہی میں ہے، یعنی یہ حالت عالم امر میں غیر مخلوق کی شکل میں ہے۔ تخلیق کی مثال۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے ہم کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک خیال آتا ہے، پھر اس خیال کو ارادے میں ڈھالا جاتا ہے۔ ارادے کے بعد ہم اپنے ذہن میں اس کا خاکہ تیار کرتے ہیں، پھر اس خاکے کو کاغذ پہ کھینچا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارادہ فرمایا، پھر کائنات کا خاکہ بنایا اور کائنات کی تمام اشیاء تخلیق کی، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی علم الہی میں، عالم امر کے اندر تھا۔ عالم خلق کی ابتدا۔ وحدانیت کے بعد جو مرحلہ شروع ہوا اسے عالم خلق کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اظہار فرمانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تنزیلات کی مختلف کیفیات کو بیان کیا جا رہا ہے: احدیت، وحدت، وحدانیت، ارواح، اجسام، جنات اور انسان۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی تنزیلات ہیں جن کے ذریعے ذات باری تعالیٰ وجود سے شہود کی طرف آئی۔ عالم امر سے عالم شہود۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم امر میں عالم وجود کی صورت میں تھے، پھر عالم خلق سے عالم شہود میں آ گئے۔ یہ سب اللہ کی ذات کا اپنی صفات کا اظہار ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنی صفات کو تقسیم فرماتے ہیں، وہ اپنی صفات کا ظہور کرتے ہیں۔ یہ پورا عمل ذات سے صفات کے اظہار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس تخلیقی عمل کو سمجھنے کے لیے انسان کو معرفت اور تفکر کی گہرائی میں